یہ سفر عام نہیں تھا، یہ ان لمحوں کا سلسلہ تھا جہاں قدم ڈگمگائے، دل دڑکا اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ یہاں ایک ایک موڑ پر موت تاک میں بیٹھی تھی، ایک ایک قدم تقدیر سے ٹکرا رہا تھا۔ زندگی اور موت کے بیچ ایک جھولتا ہوا فاصلہ، جہاں اگر آپ کا قدم ذرا سا لڑکھڑائے تو نیچے صرف گہری کھائیاں، جنگلات اور خاموشی رہ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ان دیوانوں کی جنہوں نے ہوش و حواس کے خلاف جا کر جذبے سے آگے کا راستہ چنا۔ ہم 7 افراد باقی ساتھیوں نے روکا، سمجھایا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، وقت کم ہے، واپسی ممکن نہیں ہوگی، مگر ہمت، ضد اور وہی جنون جو ہمیں یہاں تک لایا تھا ہمیں روکنے نہ دیا، اور ہم چل پڑے۔ پوزیشن سره پیسې و پوزیشن کوډه زبردست کنه ډیر بس سره تکاوت په ختم شي سفر پس موږ شروع کنه اوس ټول چړای دا مین سفر کې هغه بر سره ته بزو الګه خپل وطن نه زمون یاره۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک غیر معمولی درخت نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ پہاڑ کی چھاتی پر اگا ہوا یہ عظیم درخت جیسے کوئی پرانا پہرہ دار، یہ وہ مقام تھا جہاں فطرت بول رہی تھی تم کہاں جا رہے ہو۔ جب ہمارے قافلے سے تقریباً 7 دوست آگے بڑھنے کو تیار ہوئے، حالانکہ باقی ساتھیوں نے بارہا روکا، سمجھایا کہ راستہ نہایت دشوار ہے، مگر ہم نے ہمت، ضد اور جذبے کے سہارے آگے قدم رکھ دیا۔ ہمیں خود بھی اندازہ نہ تھا کہ ہم کس وادی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں، ذہنی اور روحانی آزمائش بننے والا تھا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے مسلسل چڑھائی کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں وقت جیسے رک گیا ہو۔ سامنے کچھ پرانے خستحال کچے مکانات نظر آئے، مٹی اور پتھروں سے بنے ہوئے، ویران، سنسان، خاموش۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی صدیوں پرانے قصے کے بٹکے ہوئے کردار ہو جو اپنی کہانی سنانے کے منتظر تھے۔ ابھی ہم اس خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ ہی پراسرار لگ رہا تھا، مگر اصل حیرت تب ہوئی جب وہاں سے ایک اجنبی شخص نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب چمک تھی، بات کرتے ہی اس نے عجیب لفظی وار شروع کر دیے۔ ایسا لگا جیسے وہ ہمیں باتوں میں الجھا کر کسی اور طرف کھینچنا چاہتا ہے، مگر رب کا شکر کہ ہمارے ساتھ اہل علم ساتھی بھی تھے۔ گفتگو کے چند لمحوں کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ مقامی چرواہا ہے جس کی باتوں میں لوکل رنگ اور سوالات کے خاص انداز شامل تھا۔ بات واضح ہوئی اور دل مطمئن، مگر ایک لمحے کے لیے وہ ماحول حقیقت سے باہر لگا۔ ہم آگے بڑھے اور اب نظر آنے لگے برفیلے گلیشیر، مگر ساتھیوں نے وہاں بھی ہنسی، مذاق، شغل اور خوبصورت لمحات کو قید کیا۔
सख्त चट्टानों से निकलते यख पानी के चश्मे, एक तरफ बेजान पत्थर, दूसरी तरफ रवा बीटे पानी। सुबहान अल्लाह, ये मंजर देखकर दिल से निकला फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रास्ता सख्त होता जा रहा था, चढ़ाई इंतहा को पहुंच चुकी थी, सांस फूल रही थी मगर हौसला बुलंद था। बिलाखिर हम पहुंचे एक ऐसी चोटी पर जहां खड़े होकर नीचे झांकना भी हौसले का काम था। गहरी खाइयां, खतरनाक डलवाने और इर्द गिर्द जंगलों का ऐसा सन्नाटा कि आवाज लूट आए। यहां हमने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की जो वाकई किसी बेवकूफी से कम नहीं थी, क्योंकि अगर ड्रोन क्रैश हो जाता तो वापस मिलने का कोई चांस न था। मगर रब का करम हुआ और हमें बुलंद पहाड़ों, दूर तक फैले वादियों और कुदरती अजायबात के मनाजिर मिले, ऐसे मनाजिर जो आंखों से नहीं दिल में महफूज होते हैं। और फिर वो मंजर जिसने हमें मुकम्मल साकित कर दिया। इन खतरनाक सनसान बुलंद और बाला पहाड़ों में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए नजर आए। हमारा सांस रुक गया, ये बच्चे यहाँ कैसे? कोई सहारे के बगैर, न कोई रास्ता न बाल, बस वो पहाड़ की ढलवान पर बैठे हुए। शायद बकरियां चराने वाले थे, लेकिन उनका सुकून, उनका हौसला और उनका वहां होना हमें हैरत और अकीदत से भर गया। वक्त कम हो चुका था, असर की अजानें हो चुकी थी और वापस अपने बाइक्स तक पहुंचना जरूरी था, क्योंकि यह रात गुजारना किसी खतरे से कम नहीं था। हम वापसी के लिए निकले, मगर एक और इम्तिहान हमारा मुंतजिर था। तीन साथियों के जूते रास्ते में भटक चुके थे, मगर हार मानना हमारी फितरत नहीं। वहां बैठकर हमने कुछ जुगाड़ किया और वापसी शुरू की। कहे जल्दी कहे आहिस्ता, मगर शाम होने से पहले हम रणासर पहुंच चुके थे, जहां हमारे बाइक्स खड़े थे। और फिर वहां से अंधेरे में हमने वापसी की राह ली। ये एक ऐसा सफर था जो जिस्म को थकाता है मगर रूह को जगा देता है।